بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا تیسرا باب ہے نون آخر منہا، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ روزی کمانا فرض ہے۔ حدیث مبارک دیکھ لیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال روزی حاصل کرنا فرض ہے دوسرے فرائض کے بعد۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ کسب کو دیکھیں، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے، کسب یکسب کسبن کمانا، قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اسی سے یہ مصدر کا صیغہ ہے کسب۔ فریضہ یہ پہلے بھی آ چکا ہے، فرض یفرض فرضاً و فریضۃً، فرض ہونا۔ بہرحال اس کا لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر جو فرائض کے بعد لکھا گیا ہے تو فرائض سے مراد ہے ارکان اسلام، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، توحید ہے، یہ سارے کے سارے جتنے فرائض ہیں، جب انسان ان سارے فرائض کو حاصل کر لے اور ان کے بارے میں اس کو علم ہو جائے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے لگ جائے، تو ساتھ ساتھ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کمانے کی اجازت بھی دی ہے، لیکن ایک حد بھی ذکر کر دی ہے کہ یہ کمائی ایسی ہونی چاہیے کہ کمانے کے اندر انسان فرائض کو نہ بھول جائے۔ ایسا نہ ہو کہ صبح سے لے کے شام تک انسان کمانے کے اندر ہی مصروف ہے، اس کے اندر نمازیں بھی جا رہی ہیں، اس کے اندر تلاوت بھی جا رہی ہے، اس کے اندر روزوں کا بھی کوئی خیال نہیں کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو دیگر فرائض ہیں اس کو انسان بھول جائے، اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جو کمانا ہے، مال حاصل کرنا، کمانا، علماء نے اس کی 4 درجات لکھے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ مال کمانا کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی حرام ہوتا ہے، کبھی مستحب اور کبھی مباح ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ فرض کب ہوتا ہے۔ فرض اس وقت ہے مال کمانا جب انسان کے پاس اتنا مال بھی موجود نہ ہو جس سے وہ خود اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ اٹھا سکے، تو ایسے شخص کے اوپر حلال روزی تلاش کرنا اور حلال مال کمانا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے حرام۔ مال کمانا اس وقت حرام ہوتا ہے کہ جب وہ مال اس نیت اور اس مقصد سے کماتا ہے کہ اس کے ذریعے سے فخر اور اپنی شان و شوکت کو بڑھائے اور گناہ کے کاموں پہ اپنے مال پیسے کو اڑائے۔ مثال کے طور پہ جوا کھیلنا ہے، جوئے کے اوپر اڑانے کے لیے وہ مال کماتا ہے، تو ایسی صورت میں مال کا کمانا حرام ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے مستحب۔ مستحب مال کا کمانا اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ انسان کی اپنی ضرورت کے لیے بھی کافی ہے اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے بھی کافی ہے، اس کے بعد جو زائد مال انسان کماتا ہے اور اس مقصد اور اس نیت کے لیے کماتا ہے کہ میں ضرورت مندوں اور محتاجوں کی اس سے مدد کروں گا، تو ایسے شخص کے لیے جو زائد مال کمانا ہے یہ مال کمانا مستحب ہے۔ مال کمانے کا چوتھا درجہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ مباح۔ مباح یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ضرورت سے زائد مال اس نیت سے کمائے کہ اس مال سے میں اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کروں گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ دشمنی کا دور ہے، لوگ بعضوں کا جھوٹے مقدمے بنا دیتے ہیں، عدالت تھانے کچہری تک پہنچنے کی نوبت آ جاتی ہے کہ کبھی کسی ظالم سے بچنے کے لیے بھی مال خرچنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے بھی کوئی انسان اگر اپنے پاس مال موجود رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، تاکہ وہ اپنی عزت آبرو اور اپنے خاندان والوں کی حفاظت کر سکے اس مال کو کام میں لا کے، تو ایسے شخص کے لیے مال کمانا مباح ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی ترکیب کی طرف۔ ترکیب اس کی آسان ہے۔ طلب یہ مضاف ہے، کسب یہ مضاف الیہ مضاف ہے، یعنی یہ مضاف الیہ بھی ہے، پھر اس کے بعد آگے مضاف بھی ہے۔ مضاف الیہ تو ہے طلب کا اور مضاف ہے حلال کا، حلال بن رہا ہے مضاف الیہ، تو مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر طلب مضاف کے لیے مضاف الیہ، طلب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ سارا بن جائے گا مبتدا، اور یہ جو فریضہ ہے یہ بنے گا موصوف۔ اس کی نا صفت محذوف ہے کائنتن، کائنتن شبہ فعل، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، بعد مضاف الفریضہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا کائنہ کا مفعول، تو شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر یہ مفعول فی بنے گا نا، کیونکہ یہ بعد آ گیا، تو شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ ہو کر یہ جو فریضہ موصوف ہے اس موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ پیچھے جو مبتدا تھا اس مبتدا کی بنے گا خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔